الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ذکر ہو چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ٹور پہ جاؤ اور 40 دن اعتکاف میں بیٹھو تو وہاں ہمیں رب تعالیٰ کی طرف سے کتاب مل جائے گی. اور یہ دراصل مطالبہ بنی اسرائیل سے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم فرعون کی غلامی میں تو کافی عرصہ رہ چکے اور فرعون کے قوانین پہ عمل کرتے رہے. ہمیں کوئی خدائی قانون ہمارے واسطے ہونا چاہیے، کوئی خدائی قانون کے تحت ہم زندگی گزارے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، دعا فرمائی، دعا مانگی تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ کوئی ٹور پہ جاؤ 40 دن اعتکاف میں بیٹھو کتاب مل گئی. اب جب کتاب مل گئی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پڑھ کے سنائی، کہنے لگے ہمیں کیا پتا، اس میں تو بڑے سخت قوانین ہیں، بڑے سخت قوانین ہیں، کیا پتا یہ رب تعالیٰ نے دی ہے یا آپ نے اپنی طرف سے جو ہے نا یہ کتاب بنائی ہے. اسی مزاج کے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت جلالی تھی تو انہوں نے ان کا مزاج ہی بنی اسرائیل کا سا بگڑا ہوا تھا، غلام پہ رہ چکے تھے. تو کہنے لگے کہ اب پتہ نہیں خدا نے یہ کتاب دی ہے یا آپ نے اپنے مزاج کے مطابق خود یہ سخت قوانین بنائے ہیں. اب یہ ہمیں جو ہے نا وہ خدائی قانون کہہ کر ہمیں دے رہے ہو، ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ رب کی طرف سے؟ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود نہ سنیں براہ راست، وہ ہمیں نہ کہہ رہے کہ یہ واقعی میری طرف سے ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، ہر قبیلے سے 6 آدمی تھے. اس طرح 12 6 72 ٹوٹل 72 آدمی ہوئے. لیکن میں یوشع بن نون اور حضرت غالب علیہ السلام یہ دونوں بھی تھے. انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، ہم آپ کی بات کی مکمل تائید کرتے، تصدیق کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اپنی طرف سے اس بات نہیں کہہ سکتے. اور ان کی اس تصدیق کی وجہ سے اللہ نے ان دونوں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنایا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنایا، موسیٰ علیہ السلام کا جانشین بنایا، یوشع بن نون کو بھی اور حضرت غالب کو. چنانچہ وہ دو جب ہٹ گئے تو کام نہیں جاتے تو 70 رہ گئے. یہ 70 جب چلے گئے تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی یہ کتاب میری طرف سے ہے، لہٰذا تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کو مانو اور اس کتاب پہ عمل پیرا ہو جاؤ، تمہارا فائدہ اسی میں ہے. تو اس وقت کہہ رہے کہ نہیں، ہمیں آواز آ رہی ہے، اللہ تبارک کو نظر نہیں آ رہی. اللہ تبارک کو جب تک سامنے آ کے ہمیں نہ کہیں سامنے کہ واقعی میری کتاب ہے، ہم نہیں مانتے. اب کس قدر بڑی گستاخی تھی، بے ادبی تھی.
بیٹا باپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ سامنے آ جائے بات کرے، شاگرد استاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ سامنے آ جائے بات کرے، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو پھر رب العالمین کے بارے میں اس کی مخلوق کیسے یہ جرأت کر سکتی؟ اس گستاخی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی بجلی بھیجی ان پہ گرائی اور اس سے مر گئے۔ تو پھر دوسری جگہ آتے موسیٰ علیہ السلام اس سے بھی پریشان ہو گئے، یہ بڑے بدباطل لوگ ہیں، یہ نہ ہو میں وہاں اکیلے جاؤں کہتے کہ بھئی ہمارے آدمی لے کے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام مروا دیا ہوگا۔ سخت تر آدمی اللہ سے ہم کلام ہونے کے بہانے لے گئے اور ادھر مروا دیا ہمارے آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ ان کو مارنا ہی تھا تو یہاں آنے سے میرے یہاں لانے سے پہلے ان کو ادھر ہی مار دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ یہ بڑے الزام تراش قسم کے لوگ یہ لوگ مجھ پہ الزام لگا دے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا، اور زندہ تصویر روایت کے مطابق زندہ بھی کیا سر کی جانب سے، تاکہ یہ دیکھ لیں، سر میں حیات آ جائے، زندگی آ جائے، دیکھ لیں ہماری باقی باڈی کا کیا حال تھا۔ تو باقی باڈی کو انہوں نے دیکھا وہ بالکل راکھ ہو چکی تھی، راکھ۔ اس طرح اللہ تبارک نے آہستہ آہستہ ان کو بحال کر دیا اور جو ہے نا زندہ ہو گئے، اور زندہ ہو کے پھر جو ہے نا پہلے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دے دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب واپس گئے پھر تو حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور پھر طائب بھی ہو گئے کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، کہ ہم سے پیروی ہوئی، اس کا نتیجہ ہمیں ملا۔ پھر گئے ادھر بنی اسرائیل کو بتایا کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ہم کلام ہو کے بتایا کہ میری کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ان کی اس ناشکری کا، باطنی خرابی کا، نمک حرامی کا، احسان فراموشی کا ذکر ہے۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، اب دیکھیں اس قدر ان کی خرابیوں کے باوجود بھی اللہ ان کو نوازتا رہا، ان پہ انعامات کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اور کچھ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ انعامات دیے کہ صحرائی سینا میں کوئی سایہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی وہاں بستی نہیں تھی، وہ تو ایک میدان تھا بہت بڑا، اور بڑی تیز دھوپ تھی یہاں سے، بلکہ یہ کہ پٹوار علاقے پنجاب سے 6 گنا زیادہ گرمی تھی وہاں پہ، 6 گنا۔ پنجاب میں کتنی گرمی ہوتی ہے، پھر پٹوار علاقے میں کتنی گرمی ہوتی ہے پنڈی میں، تو پٹوار کا علاقے سے ہی پنجاب نہیں ہے، اصل پنجاب میں اس سے کئی گنا زیادہ گرمی ہے۔ پھر عرب ممالک میں اس سے بھی 5-6 گنا زیادہ گرمی ہے، تو صحرا سینا کے اندر 6 گنا زیادہ گرمی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گرمی سے بچانے کے لیے بادل کے سائے کا انتظام کیا۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کبھی ساون کے موسم میں، ساون کے مہینے میں کتنی حبس ہوتی ہے اور دھوپ جو ہے وہ بھی جلا رہی ہوتی ہے، اس میں اللہ بادل بھیج دیتا ہے، اور بادل کے ساتھ ایسی ٹھنڈی ہوائیں جاتی ہیں کہ بارش سے پہلے موسم ایسا خوشگوار ہو جاتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ کوئی جنوری فروری کا مہینہ ہوتا ہے، ایسا موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے بالکل۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ، ٹھنڈی ہوائیں بھیج کے دھوپ سے ان کو بچایا۔ بڑے ناشکر قسم کے لوگ تھے، اصل میں غلامی میں رہ چکے تھے صدیوں، اور غلامی ایسی چیز ہے کہ اس سے ضمیر بھی غلام ہو جاتا ہے، ضمیر بھی، انسان کا مزاج غلام ہو جاتا ہے، پھر اس میں وہ خسیس حرکتیں ہوتی ہیں، ناشکری کی، نمک حرامی کی، احسان فراموشی کی، وہ حرکتیں جو ہے نا ایسے آدمی کے اندر ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کا یہ انتظام کیا، اور پھر ظاہر ہے وہاں شہر نہیں تھا، بازار نہیں تھا، بستی نہیں تھی، ان کے گھر نہیں تھے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو وہاں سے، اور ظاہر ہے کھانا پینا تو انسان کی ضرورت ہے، تو کھانے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من سلوا کی صورت میں عمدہ خوراک کا انتظام کیا۔ یہ من
یہ ترنجبین کے دانوں کی طرح، اور بعد نے کہا کہ ترنجبین ایک ترنجبین ہی تھی اور ایک بوٹی ہے، ترنجبین ایک بوٹی ہے، یہ بوٹی جو ہے نا بڑی میٹھی ہوتی، اس بوٹی کو بغیر پکائے اسی طرح کھاتے تھے اور بڑی لذیذ ہوتی تھی، بڑی میٹھی ہوتی۔ بات کہتے ہیں کہ یہ ترنجبین کے دانوں کی طرح، ترنجبین جو ہے نا خود ترنجبین بوٹی تو نہیں تھی نہ اس کا پھل تھا، اس قسم کے کوئی دانے تھے دنیا کے دانوں کی طرح، ترنجبین کے دانوں کی طرح دنیا کے برابر دانے تھے، بڑے لذیذ اور میٹھے ہوتے تھے، بڑے لذیذ اور میٹھے ہوتے تھے۔ انسان کے اندر شکر کی بھی ضرورت ہے، گلوکوز کی بھی ضرورت ہے، گلوکوز کی بھی ضرورت ہے، جیسے پروٹین وغیرہ ان چیزوں کی اضافیات وغیرہ کی ضرورت ہے، تو ایسے گلوکوز کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلوکوز کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے من کا انتظام کرے۔ بات کہتا ہے یہ جو رات کو اوس برستی ہے، یہ جو اوس برستی ہے، صبح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین عمدہ اور ایک میٹھی غذا میں تبدیل کر دیتا، اور پھر وہ غذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فراہم کرتا، ان کو وہ فراہم کرتا، تو اس سے جو ہے وہ گلوکوز کی جو کمی ہوتی تھی وہ پوری ہوتی تھی۔ اور ظاہر ہے کھانے کے بعد آدمی کو میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کے بعد، اور پھر نمکین کھانے کے بعد، نمکین مرچوں والے کھانے کے بعد، اور اس طرح تلی ہوئی چیز بھنی ہوئی چیز کے بعد میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے میٹھے کی ضرورت من کی صورت میں پوری۔ کہ وہ اوس جو ہے نا، اوس جو پڑتی تھی، صبح اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین میٹھی غذا کی شکل میں تبدیل کر دیتا، اور پھر اسے وہ میٹھے کا کام دیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لحمیات اور پروٹین کی جو کمی تھی وہ کس طرح پوری کی؟ لذیذ نمکین اور تلی ہوئی بھونی ہوئی خوراک، روز شکل میں خوراک، سالن کی شکل میں خوراک کا انتظام اللہ نے سلوا کی شکل میں کیا۔ بعض تو کہتے ہیں سلوا بٹیر ہے، بٹیرے تھی، بٹیروں کی شکل میں اللہ نے بٹیرے بھیجی، بہت ساری بٹیرے اللہ بھیج دیتا تھا، ان کے خیموں کے پاس کھل جاتی تھی، اور اللہ نے حکم دیا تھا ان کو مزاحمت نہ کرنے کا، بٹیروں کو وہ پکڑے تو آسانی کے ساتھ تم اپنے آپ کو پکڑا ہی دے دو، اور ان کو حکم تھا کہ تم ذخیرہ اندوزی نہ کرو، لیکن انہوں نے بھی وہاں بھی جو ہے کیا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، ذخیرہ اندوزی کی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل ذخیرہ اندوزی نہ کرتے، بٹیروں کے بارے میں اللہ کا حکم تھا، یا بٹیر نما دوسرے پرندے تھے، بعض دیکھا بٹیر نما دوسرے پرندے تھے اور لذیذ تھے بٹیر کی طرح، اور بعض کہتے وہی بٹیر تھے، تو کہتے ہیں یہ اگر ذخیرہ اندوزی نہ کرتے، اللہ نے فرمایا ذخیرہ اندوزی مت کرو، میں ہر وقت تازہ بھیجوں گا، ہر وقت تازہ بھیجوں گا۔ تو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، انہوں نے فرمایا اگر یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو کبھی بھی گوشت نہ گلتا سڑتا، اگرچہ مہینوں پڑا رہتا تو وہ گلتا سڑتا نہ۔ جب انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، اللہ نے گوشت کے گلنے سڑنے کا عذاب بھیج دیا۔ اچھا، اور پھر اس کا ذکر یہ جو نعمتیں ہیں، بادلوں کا سایہ، ٹھنڈا سایہ اور منسلوا کی صورت میں خوراک، اس کا ذکر تو قرآن میں آج کی آیات میں، لیکن تفسیری روایات میں کہ اس صحرا میں ذرا صحرا ہونے کی وجہ سے، جنگل ہونے کی وجہ سے رات کو بڑا اندھیرا ہوتا تھا، کب اندھیرا ہوتا تھا، اللہ نے اس اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے ستون جیسے بڑے راڈ کو، اللہ ستون جیسے بڑے راڈ کو جو ہے نا نازل کرتا، اور اپنی غیبی قدرت سے اس کو کھڑا کرتا، اور وہ ستون جتنا بڑا راڈ وہ روشنی دیتا، وہ روشنی دیتا، جیسے لائٹ روشنی دیتی ہے ایسی اس کی جو ہے کیا روشنی ہوتی تھی، اور اس طرح جو اس میدان کے اندر اللہ روشنی کا بھی انتظام کر دیتا۔ لیکن یہ ان کی طرف سے تو ناشکری پہ ناشکری، نمک حرامی پہ نمک حرامی، احسان فراموشی پہ احسان فراموشی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ ایسی خوراک تھی جو رب کی طرف سے بغیر مشقت کے، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر ان کی کمائی کے اللہ تبارک و غیبی طور پہ نازل کرتا۔ اور ظاہر ہے جو غیبی طور پہ غیر معمولی طریقے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوراک دیتا وہ معمولی خوراک تو نہیں تھی۔ جیسے بختیار اکا کی رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ
یقین بنانے کے لیے اللہ کی ذات پہ، وہ جب کھانا دیتی تو کہتی بیٹا اللہ سے مانگ لو، اللہ بہترین کھانا دے گا مانگو گے۔ وہ 2 رکعت نفل پڑھو اور مانگو، 2 رکعت نفل پڑھتے مانگتے، ابھی بچے تھے تو پھر والدہ کہتی کہ فلانی جگہ، گھر کے فلانی جگہ دیکھو اللہ نے کھانا بھیجا ہوگا، والدہ نے وہاں رکھا ہوتا، والدہ نے رکھا ہوتا، چنانچہ وہ جا کے وہاں سے کھا لیتے، اس کا یقین بنا کہ اللہ سے مانگو تو اللہ دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ عورت ماں جو ہے نا کسی تقریب میں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، ادھر جا کے یاد آیا کہ میں تو آج کھانا رکھنا بھول گئی۔ تو یہ نہ ہو کہ بچے کا یقین خراب نہ ہو جائے۔ وہ جلدی دوڑتے ہوئے آئی، لیکن جب تک وہ آ رہی تھی اس وقت تک بچے نے جو نماز بھی پڑھ لی تھی، دعا بھی مانگی تھی اور کھانا بھی کھا لیا تھا۔ والد نے بھائی پوچھا بیٹا نماز پڑھ لی؟ پڑھ لی۔ دعا مانگی؟ گھبرا گئی، نماز تو پڑھ لی، دعا مانگی، آگے کیا ہوگا؟ دعا مانگی تھی کہ ہاں کہ کھانا، کہ ہاں جی کھانا تو کھا لیا، لیکن آج جو کھانا ملا اس میں جو چسکا تھا پہلے کھانوں میں ایسا چسکا نہیں تھا۔ آج کھانے میں جو چسکا تھا پہلے کھانوں میں اس طرح چسکا نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ رحمان کی طرف سے بھیجا ہوا غیبی کھانا تھا، اس میں چسکا کیوں نہ ہوتا۔ ایسا ہی رحمان کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پر من سلوا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میٹھا بھیج دیا تھا، اور دوسرا جو ہے نا بٹیر کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پرندے بھیج دیے تھے، جس کو وہ بھون لیتے تھے، تل لیتے، سالن بناتے، کباب بنا کے کھاتے، اللہ کو تاکہ ذخیرہ اندوزی رکھتے۔ لیکن آگے آ رہے اس کی بھی انہوں نے کیا کی، ناقدری کی، ناشکری کی، جہاں ذخیرہ اندوزی کی یہ ناشکری کی، وہاں انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک قسم کی خوراک کھا کھا کے ہم بور ہو گئے، تنگ آ گئے، ہمیں کبھی پیاز، لہسن، دال، گندم وغیرہ یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے عمدہ کو گٹیا سے بدلنا چاہا، میں نے تمہیں عمدہ روزی دی تھی اور تم نے اس کے بدلے میں گٹیا مانگی، جاؤ اب جس بستی کا تمہیں کہا تھا اس بستی والوں سے جہاد کرو، اس کو فتح کرو، اور پھر وہاں کیا کرو، کھیتی باڑی کرو، اور خود محنت سے کیا کرو، یہ چیزیں جو کاشت کرو پھر کھاؤ۔ ادھر یہ چیزیں اگر کھاتے جو غیبی طور پہ تمہیں مل رہی تھی، اس کا تمہیں حساب کتاب نہ دینا پڑتا، اور ظاہر رحمان کی طرف سے تھی تو اس میں لذت بھی جو ہے نہ بڑی تھی، لیکن انہوں نے اس کی بھی کیا کی، ناشکری کی۔ اس لیے تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو رب کی طرف سے وہ پاکیزہ نہیں ہوگی، لیکن روزی اگر پاکیزہ ہو، حق حلال ہو، حرام نہ ہو، حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل کام ہے، بڑے بڑے یہاں پھسل جاتے، نفس اور شیطان تعویلیں کر کے بتاتے، تعویلیں، چلو یار اس وجہ سے یہ حلال ہو سکتا ہے، اس وجہ سے حلال ہو سکتا ہے، اس وجہ سے حلال ہو سکتا ہے، تو حق حلال کھانا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ نہیں بچ سکتے حرام سے، یا حرام کی آمیزش اور ملاوٹ ہو پیچھے، بڑے بڑے نہیں بچ سکتے، پھسل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو خطاب کر کے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت یہ پاکیزہ روزی میری کھاؤ، حق حلال کی، اور نیک اعمال انجام دو۔ انبیاء تو ویسے بھی حق حلال کی کھانے والے اور نیک اعمال انجام دینے والے، مفسرین ہیں کہ ان کے واسطے اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ دیکھو روزی حق حلال کی ہوگی، لقمہ حلال کا اندر جائے گا تو پھر نیک عمل کی توفیق ہوگی، اور اگر حق حلال کا لقمہ اندر نہیں جائے گا، حرام کا جائے گا، پھر نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، بلکہ گناہ کے دائیں پیدا ہوں گے، گناہ کے اندر سیاہ ہوگا، اور اندر سیاہ ہونے کی وجہ سے پھر باغی بنو گے، گناہ کرتے جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، کیوں؟ اس کا انجام، برا انجام، انتہائی خطرناک انجام خود انسان نے بھگتنا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ گناہوں کی سزائیں تو آخرت میں ہے ہی، آخرت میں گناہوں کی سزائیں یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی گناہوں کی سزائیں دے دیتا ہے، جیسے گناہ کے بارے میں ایک سزا یہ بھی آتی ہے، جیسے رزق بھی گٹ جاتا ہے، رزق گٹ جاتا ہے، عمر بھی گٹ جاتی ہے،
قطع رحمی اور مطلق گناہ، اس سے رزق بھی گھٹتا ہے اور عمر بھی گھٹتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، والدین نے بڑے ناز سے پالا بڑا کیا، اور جب بڑا ہوا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، اس نے تجارت شروع کی، اس میں بڑا کامیاب ہوا، بڑا کچھ کمایا، پھر شادی کی۔ والدین ایک جگہ تھے، وہ دوسری جگہ اس نے گھر لے لیا، بیوی کے ساتھ رہنے لگا، اور والدین جو ہے اس کو ترستے رہ گئے۔ اب ظاہر ہے والدین کو ضرورت تھی اس کی کمائی کی، اس کے کھلانے پلانے کی۔ وہ بیوی کے ساتھ رہنے لگا، اچانک اس کو تکلیف ہونے لگی، اور جب ٹیسٹ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کینسر ہے، اور بڑا خطرناک قسم کا کینسر ہے۔ تو پھر آخر جو ڈاکٹر تھا وہ بڑا اللہ والا تھا، نیک تھا، تو اس نے کہا کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں فلانی جگہ۔ میرے والدین کہ فلانی جگہ، تو والدین سے علیحدہ رہتے ہو؟ میں کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں والدین کی دیکھ بھال کا کوئی نہیں ہے، میں ایک اکلوتا تھا، اور انہوں نے بڑے ناز لاڈ سے پالا تھا۔ میں جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، میں نے ان کو چھوڑا، دوسری جگگہ بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے کہا بدبخت تجھے جو کینسر لگا یہ والدین کی دل آزاری کی وجہ سے، وہ تجھے ترس رہے، دن بدن ترس رہے، دن رات ترس رہے، تو بیوی کو لے کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور جو اکلوتا ہو کے بڑے لاڈ پال سے تجھے پالا تھا، اس دل کے لیے پالا تھا، تو بیوی کا مرید بن کے ادھر بیٹھ جائے گا، والدین کو چھوڑ دے گا؟ جاؤ والدین کی خدمت کرو۔ قطع رحمی وہ چیز ہے کہ جس سے جہاں روزی گھٹتی ہے وہاں سے عمر بھی گھٹتی ہے۔ اگر ان کو راضی نہ کیا، والدین کو دعائیں نہیں دی، یہ کینسر تجھے کھا جائے گا، اور میری بات مانو، صلہ رحمی کرو، تو کینسر بھیجنے والا اللہ ہے اور اس کو ختم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ چنانچہ والدین کے پاس گیا، ان کی خدمت کی، والدین نے دعائیں دی، اور وہاں عام خوراک کھاتا رہا، یا ڈاکٹر نے کچھ نسخہ لکھ کے دیا یہ بھی ساتھ استعمال کرو اور والدین کی خدمت کرو۔ دیکھیں کینسر ایسی چیز ہے، اس کو اگر لیزر شعائیں دے، آپریشن کرے تو اس سے بھی بڑھتا رہتا ہے، اس سے بھی بڑھتا رہتا ہے، دوائیاں کھائیں تو اس سے بھی بڑھتا رہتا ہے، آخر اس کا انجام موت ہوتی ہے، موت کی شکل میں۔ لیکن وہ جا کے والدین کی خدمت کرنے لگا، تو والدین نے بڑی دعائیں دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر ٹیسٹ کرایا اور دیکھا کہ کینسر کا نام و نشان نہیں، کینسر کا نام و نشان نہیں۔ یہ تو والدین کی دل پہ گزرتی ہے جو گزرتی ہے۔ جس بچے کو چھوٹا تھا، جب گھر میں آتا ہے، والدین جو ہے نا آپ کے سامنے جب آتا ہے، چھوٹا سا حرکت نہیں کر سکتا، بازو جتنا بھی تو نہیں ہوتا، حرکت نہیں کرتا، وہ پالتے ہیں اور بڑے لاڈ پال سے پیارتے ہیں، والد پال کی مشقتیں اٹھاتا ہے، مختلف پاپڑ بیل کے وہ پالتا ہے، اور والدہ گھر میں مشقتیں اٹھاتی ہے، اور یہ جب جوان ہو جائے پھر مونچھوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں کوئی دنیا میں اس طرح آیا تھا۔ تو پھر جب یہ باغی ہوتا ہے، اور پھر خاص کر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے پھر شادی کرتا ہے، بیوی کو لے کے والدین کو چھوڑ دیتا ہے، والدین پہ دلوں پہ کیا گزرتی ہے، والدین کے دلوں پہ وہ رب جانتا۔ وہ جو آہیں نکلتی ہیں، وہ آہیں پھر اس کے جسم میں بہت کچھ مصیبتیں لے آتی ہیں۔ اس لیے پھر جب اس نے صلہ رحمی کی، والدین کی دعائیں لی، کینسر کو اللہ نے ختم کر دیا۔ یہاں پہ اللہ نے یہاں فرمایا ان کی بغاوتوں کا ذکر کر کے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا، بنی اسرائیل نے، کہ میری بغاوتیں کی، نافرمانیاں کی۔ گویا انسان نے جو ہے نا، گویا انسان جب بغاوتیں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اپنے کہ میں نے کہہ دیا کہ دنیا آخرت دونوں میں اس کے خطرناک انجام یہ بھگتتا ہے۔ ہر اخبار اللہ میں اپنی نافرمانی اور بغاوت سے باز رکھے۔ اللہ 100% اخلاص کے ساتھ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز آپ کا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں سامنے کھلی آنکھوں سے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو، پس آ پکڑا تم کو بجلی نے، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے، تم
دیکھتے رہیں گے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور سایہ کیا ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ کو. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم, اور ہم نے کہا کہ کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے. وما ظلمونا, اور ہم نے نہیں ظلم, وما ظلمونا, اور انہیں ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون, لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے, لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے.